نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ سامعین محترم، آج ہم اس مختصر سے وقت میں اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں ایک اور عظیم ہستی صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا یوم وصال بھی اسی ماہ مقدس رمضان المبارک میں ہے۔ 17 رمضان المبارک 57 یا 58 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین رفیقہ حیات، عالمہ، عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، محدثہ، فقیہہ، مجتہدہ تھیں۔ آپ کے حوالے سے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف سیرت مصطفیٰ میں حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 10 خصلتیں، 10 فضیلتیں جو ان کو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی تھیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی خصلت یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے میری براءت اور پاک دامنی کا بیان قرآن مقدس میں نازل فرمایا۔ نکاح سے قبل حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ 5ویں فضیلت یہ کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے لے کر غسل کیا کرتے تھے، اور یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور پھر 6ٹی فضیلت یہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہیں ہوا۔ اور 8ویں فضیلت یہ کہ وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ 9ویں فضیلت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ اور 10ویں فضیلت یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنائی گئی۔ حضرات محترم، سامعین محترم، ہر مسلمان بتقاضائے ایمان اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یقیناً سعادت مند وہ ہے
کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں، اور اس پر ترا یہ کہ ان کی عفت اور عزت کو آیات قرآنیہ تحفظ دے، ان کا سینہ بکینہ جس میں سرکار مدینہ کے لیے رحل بنے، ان کے مسکن کو شاہ ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات دنیا اور حیات قبر کے لیے منتخب فرمائے۔ ایسی سعادتیں اور لازوال عزتیں جس کا تاج بنے وہ زوجہ رسول بنت صدیق حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی ماں کا نام ام رومان ہے۔ ان کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں یہ مدینہ منورہ کے اندر شوال میں آئیں، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ اور بہت چہیتی بیوی تھی۔ 2 ہجری میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں آئی۔ حضور پنور شفیع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تکلیف نہ دو۔ اللہ کی قسم، مجھ پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ان کے بستر میں وحی آئے رسول اللہ پر، اور سلام خادمانہ بھی کریں روح الامی۔ یعنی کہ فقہ و حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے درمیان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ عبادت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند مرتبہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بلا ناغہ تہجد پڑھنے کی پابند تھی، اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ سخاوت و صداقت اور خیرات کے معاملہ میں بھی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خاص طور پر بہت ممتاز مقام تھا۔ ام درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا، 1 درہم بھی گھر میں نہیں چھوڑا۔ اس دن وہ روزہ دار تھی۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے سب درہم بانٹ دیے ہیں، 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا۔ 1 درہم رکھ لیتی تاکہ آپ گوشت خرید کر افطار کر لیتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں بہت زیادہ احادیث مبارکہ آئی ہیں کہ کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، سب تو ہیں مومن مگر ہیں آپ ام المومنین۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نزدیک سب سے پیارا انسان کون ہے؟ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پھر پوچھا کہ مردوں میں سے؟ تو فرمایا کہ ان کے والد یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرات محترم، یہ ہماری تمام مومنوں کی ماں، جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جن کی شان میں آیات تدخیر اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی، ان کی شان بندہ کیا بیان کرے۔ اس لیے آخر میں مختصر یہی ہے کہ ہمارے لیے بالخصوص ہماری جو مسلمان مائیں بہنیں ہیں، ان کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین اور اہل بیت اطہار کی جتنی بھی خواتین مائیں بہنیں گزری ہیں، ان کی ذات میں ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں کے لیے بہت بڑا نمونہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ انہوں نے اپنے خاوند کی اطاعت و خدمت کیسے کی، اپنے والدین کی خدمت کیسے کی، بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے۔ ہر معاملے میں ان کی زندگی ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی پڑھیں اور اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو، گھر میں جو خواتین ہیں ان کو ان عظیم ہستیوں کے بارے میں، ان عظیم خواتین کے بارے میں جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں ضرور بتائیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری اور کیسے وہ اللہ رب العالمین کا قرب انہیں نصیب ہوا۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو یقیناً وہ بھی ایک اچھا مسلمان بنیں گے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی ماؤں اور بہنوں کو شرم و حیا کی زندگی نصیب فرمائے، اور ام المومنین حضرت سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہمارا علینا الا البلاغ